ٹھیک ہے روح، تم گھبراؤ مت، میں تمہیں ابھی سر کے پاس لے چلتی ہوں، معصومہ نے کہا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ روح بنا کچھ بولے اس کے ساتھ چل دی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ یارم کے ساتھ غداری کرنے والے کو یارم نہیں بخشتا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ڈیول، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تمہاری خبر کسی تک نہیں پہنچاؤں گا، میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں پاکستان چلا جاؤں گا، خدا کے لیے میری جان بخش دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیر پکڑنے لگا۔ یارم کے قانون میں غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، صرف ایک سزا ہے۔ یارم نے ہاتھ میں پکڑے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بلیڈ کی اس کی کلائی پر چلانے لگا۔ آدمی درد سے تڑپنے لگا، اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں دور دور تک جا رہی تھی۔ یارم کا بلیڈ کسی سانپ کی طرح رینگتا ہوا اس کے جسم پر چل رہا تھا، اس کے جسم پر سرخ لکیریں بن رہی تھی اور اونچی اونچی آواز میں رو رہا تھا، لیکن یہاں ترس کھانے والا کوئی نہ تھا۔ ڈیول پلیز جلدی کرو، میرے کان میں درد ہونے لگا ہے، شارف نے کہا۔ جلدی نہیں، مجھے مزہ نہیں آئے گا، یارم نے مسکرا کر کہا۔ ڈیول پلیز جلدی کرو، مجھے اور بھی کام ہے، خضر نے کہا۔ تم لوگ کبھی بھی سکون سے مجھے میرا کام نہیں کرنے دیتے۔ یہ کہتے ہوئے یارم نے بلیڈ اس کی گردن پر دے مارا، پھر آدمی کے چیخ کے ساتھ ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا جہاں زمین پر روح بے ہوش پڑی تھی۔ یارم نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا روح زمین پر بے ہوش پڑی تھی، وہ تیزی سے اس کی طرف آیا اور اٹھانے لگا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کون لایا ہے یہاں پر اسے؟ یارم نے غصے سے معصومہ کی طرف دیکھا جو بری طرح گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ سر، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں، آپ لوگ تو بات کرنے آئے تھے۔ روح کافی گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے میں اسے یہاں لے آئی۔ معصومہ نے اپنی صفائی پیش کی، جبکہ یارم کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے۔ اتنی مشکل سے اس نے سب کچھ ٹھیک کیا تھا اور معصومہ کی ایک غلطی کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ روح کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ سب کچھ سن ہی نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکی ہے۔ یارم نے احتیاط سے اسے اٹھایا اور وہاں سے سیدھا نکل گیا۔ وہ بھی خضر کے ساتھ اس کے پیچھے جانے لگی، جب شارف نے اسے پکڑ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تم باتوں سے سدھرنے والی نہیں ہو معصومہ، تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ڈیول کی ٹیم میں کام کرنے والوں سے اتنی غلطیاں نہیں ہوتی۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے معصومہ حیران و پریشان نظروں سے شارف کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے اس کی غلطی بتا کر سزا دے کر شارف یہ وہ جا ہو چکا تھا۔ وہ اسے سیدھا لے کر گھر آیا تھا، ڈاکٹر گھر پر اسے چیک کر رہا تھا۔ شارف، خضر، معصومہ، لیلا، سب لوگ یہاں پر تھے، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر پریشان تھے، لیکن یارم کی حالت ان سب سے مختلف تھی۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آرام سے نہ بیٹھا، مسلسل ٹہل رہا تھا۔ وہ شاید آگے کے بارے میں جانتا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے روح کو اپنا اعتبار دلوایا تھا اور سب پر بانی پھر چکا تھا۔ معصومہ کتنی بار اس کے قریب آ کر معافی مانگنے کی کوشش کر چکی تھی۔ معصومہ، میں اس وقت کچھ سننا نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں، اس نے الفاظ الگ الگ کر کے ادا کیے تو معصومہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ معصومہ جانتی تھی کہ شارف اس سے ناراض ہے، وہ پہلے سے ہی اس پر غصہ ہے۔ اب تک معصومہ نے جو اس کے ساتھ کیا اس کی وجہ سے شارف اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی معصومہ اتنی بڑی قصوروار نہ تھی۔ اس نے شارف کو کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے چاہتی ہے یا اس سے شادی کرے گی۔ اس نے تو ہمیشہ شارف کے جذبات کو بھٹکنے سے روکا تھا۔ اس نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ وہ یہاں صرف اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی ہے، نہ کہ گھر بسانے۔ جبکہ لیلا سارا وقت خضر کے ساتھ گزارتی تھی، وہ خضر کو سمجھنے لگی تھی۔ وہ بظاہر ایک دوسرے کے دوست ہی تھے، لیکن خضر کے اندر ایک امید جاگی تھی، کیا پتہ لیلا اس کی محبت کو قبول کر لے۔ جبکہ لیلا کو اب خضر کا ساتھ اچھا لگتا تھا۔ فارغ وقت میں وہ اکثر اکٹھے نظر آتے، جہاں کہ لیلا اب خضر کو اپنا بیسٹ فرینڈ بھی کہنے لگی تھی۔ روح کو ہوش آئے کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ اندر اس کے پاس جائے۔ میں جا کر بات کروں اس سے؟ لیلا نے کہا۔ نہیں، میں خود جاؤں گا، یارم نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو پھر جاؤ اور بتاؤ اسے، اور اب مزید کوئی بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ڈیول، تم جھوٹ سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے اور اپنی ہی محبت سے تم اس حد تک جھوٹ بول رہے ہو۔ خضر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ میں اسے کھونے سے ڈرتا ہوں خضر، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اسے کھو نہیں سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ جانے کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ اللہ
اللہ ان کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گا جو آ کر اس کی مدد کا ضرور کریں گے۔ ان لوگوں کی امید نہیں توڑ سکتا، لیکن روح سے دور بھی نہیں رہ سکتا۔ روح میری جان ہے، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ تمہیں پتہ ہے روح وہ واحد انسان ہے جسے میں بنا کسی غلطی کے سزا دے رہا ہوں۔ یارم اسے دیکھتے ہوئے اٹھا اور کمرے کے اندر جانے لگا۔ کمرے میں آیا، روح بالکل خاموش بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یارم اس کے قریب آ کر بیٹھا، وہ تب بھی کچھ نہ بولی، لیکن جب یارم نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، روح نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ ہاتھ مت لگائیں، مجھے دھوکہ دیا ہے آپ نے مجھے۔ آپ ویسے ہی ہیں، بالکل بھی نہیں بدلے۔ نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے پاکستان بھیجیں، میں اپنے گھر واپس جاؤں گی۔ روح اسے دیکھ کر بولی، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ دیں، روح اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے یارم کا ایک زوردار تھپڑ اسے بیڈ پر گرا گیا تھا۔ خبردار جو ایسی بکواس دوبارہ کی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے بال اپنی مٹھی میں پکڑتے ہوئے بولا، میں نہیں رہوں گی یہاں سے، چلی جاؤں گی یہاں سے، اور آپ مجھے زبردستی یہاں نہیں رکھ سکتے، مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانا ہے۔ آپ ایک بے رحم انسان ہیں، اور آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی، بلکہ آپ کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، کسی کی جان لینے والا انسان نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے پاکستان واپس جانا ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس۔ وہ چلا چلا کر بولی، کون سے گھر اور کون سے گھر والے کی بات کر رہی ہو روح؟ ان لوگوں نے جنہوں نے تمہیں بیچ دیا؟ کوئی ہنسی خوشی نکاح نہیں کروایا گیا تھا، تمہارا بیچا گیا تھا تمہیں یہاں۔ تمہارے نام کی دولت پر وہ لوگ عیش کر رہے ہیں، تمہیں بیچ کر جو رقم انہیں ملی ہے اس پر جی رہے ہیں۔ روح، تمہیں دنیا میں کوئی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا سید یارم کاظمی کرتا ہے۔ میرے پیار کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ مت کرو۔ میں بے حس ضرور ہوں، بے رحم ضرور ہوں، کہ اتنا گرا ہوا نہیں کہ اپنی خوشیوں کے لیے کسی کو بیچ دوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہاں تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا تھا؟ جن لوگوں کے لیے تمہارے دل میں اتنی محبت ہے نا، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تمہیں بیچ کر اپنی زندگی سنوار چکے ہیں، وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ روح، یارم شروع میں جتنے غصے سے بولا تھا، اس کا غصہ اتنا ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ روح کا چہرہ تھامے محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ روح کی سوچ ابھی تک وہیں رکی تھی کہ اسے بیچ دیا گیا۔ اس کا نکاح نہیں کروایا گیا تھا، بلکہ پیسوں کی خاطر اسے بیچ دیا گیا تھا۔ بچپن سے وہ اپنے ماموں کے نام کے طعنے سنتی تھی۔ امی ہمیشہ اسے کہا کرتی تھی، تیرا ماموں تجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ روح جب پیدا ہوئی تھی تب اس کا ماموں صرف 13 سال کا تھا، وہ اس کا نام تک نہیں جانتی تھی، بس اتنا پتا تھا کہ اس کا ایک رشتہ ہے جو دنیا میں اب بھی موجود ہے، جو ہمیشہ اپنے اس ماموں کی زندگی کی دعائیں مانگتی تھی۔ ہاں، شاید وہ شخص آج اس کے قریب ہوتا، اس کا سہارا ملتا، وہ تو اس طرح سے نہ بکتی، لیکن وہ اب اسے کہاں ملتا؟ وہ تو 18 سال پہلے ہی اپنے بہن کے مرنے کے بعد اسے چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ روح روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ یارم نے بھی زمین پر بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ روح کی ذات اتنی بے مول تھی، آج ایک اور راز روح پر فاش ہوا تھا۔ روح کو روتے روتے نہ جانے کب روح کی آنکھ لگ گئی۔ یارم نے اسے زمین سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ یارم روح کی تکلیف کو نہیں پہچاننا چاہتا تھا، وہ اسے کبھی بھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ کیا کیا کر چکی ہے، لیکن اس کی بار بار پاکستان جانے کی ضد اسے مجبور کر گئی تھی۔ اب شاید وہ پاکستان جانے کی بات نہ کرے، لیکن اس سے دور جانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اب وہ بنا ڈر خوف کے اس سے کہتی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی، اور یارم کو ہر حال میں اسے اپنے ساتھ رکھنا تھا۔ اس کے لیے اب چاہے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، ویسے بھی پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ صبح وہ یارم کے بالکل قریب سو رہی تھی۔ یارم نے کسی تکیے کی طرح اسے خود میں بینچ رکھا تھا۔ رات بے چینی میں گزر گئی، اسے ایک سیکنڈ بھی نیند نہیں آئی۔ وہ اب بھی جاگ رہا تھا، نماز کا وقت ہونے لگا تھا۔ روح نے یقیناً اگلے 5-10 منٹ میں جاگ جانا تھا۔ وہ ساری رات اس کے جاگنے کا ہی تو انتظار کرتا رہا۔ وہ اس کی بے چینی بانٹنا چاہتا تھا۔ اس کے خیال کے عین مطابق روح ذرا سا کسمکسائی۔
کس مسائی۔ اگلے ہی لمحے روح کو اپنے اوپر وزن محسوس ہونے لگا، ساتھ ہی اپنے آپ کو اس کی نظروں کے سار میں محسوس کیا۔ اس نے جان بوجھ کر آنکھیں نہیں کھولی، یارم نے اس کی آنکھیں کھولنے کا انتظار کیا۔ وہ اس کے اتنے قریب موجود تھا، اس لیے شاید وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، اس کی جاسوسن اداکارہ بھی تھی۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ یارم نے اس کے گال کی طرف دیکھا جہاں اس کی 4 انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ وہ جب اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، روح ضرور ایسی کوئی نہ کوئی بات کرتی ہے کہ اس کا ہاتھ اٹھے۔ کل رات بھی اس نے ایسا ہی کیا اور یارم کا ہاتھ اس کے چہرے پر چھپ گیا۔ یارم نے بے ساختہ اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے، جانے کتنی دیر اپنے ہونٹوں کی پیاس بجھاتا رہا۔ اس کے سرخی مائل گال کے ہر نشان پر اس نے اپنے ہونٹوں سے مرہم لگایا۔ اس کے اتنے قریب سے روح نے ذرا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن یارم نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ روح نے اسے دور ہٹنے کی کوشش کی، بلکہ یارم تو اس کے چہرے کے نقوش میں ہی کھو گیا تھا۔ پھر روح نے باقاعدہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا، پھر مسکرا کر اس سے دور ہوا۔ وہ فی الحال اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے رات کی ہر سوچ سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ یارم آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھ کر سیدھا ہوا۔ سویا دیکھ کر بالکل ہی فری ہو جاتے ہیں، روح بربراتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھنے لگی کہ یارم سن چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے یارم نے اسے بیڈ پر کھینچ کر گرایا اور خود اس کے اوپر آ گیا۔ تو ایسا کہو نا بیبی، سوئے سوئے پیار کر رہا تھا تو اچھا نہیں لگا، جاگتے ہوئے پیار کرو۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا اور اس کی سانسیں روک گیا۔ جانے کتنی ہی دیر اس کے لبوں پر جھکا، اپنے آپ کو سیراب کرتا رہا۔ آج اس کا بخشنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کے لبوں سے اپنے ہونٹ الگ کرتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکا۔ یارم پلیز، مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ روح سمجھ چکی تھی کہ اگر اب بھی کچھ نہ بولی تو یارم صبح صبح اس کے ہوش ٹھکانے لگائے گا۔ روح بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کر پائی۔ یارم نے نظریں اٹھا کر ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا جہاں کسی قسم کی کوئی بیزاری نہ تھی۔ وہ اس کے قریب آنے پر کبھی بیزار نہیں ہوتی تھی اور یہی چیز یارم کو پرسکون کرتی تھی۔ یارم نے اس سے فاصلہ قائم کرتے ہوئے منہ بنایا تو روح موقع دیکھتے ہی بھاگ نکلی۔ یارم نے ایک سرد آہ بھر کر واش روم کے دروازے کو دیکھا۔ یارم کے جانے کے بعد روح پہلے پورے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ یہ تو وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ آدمی اسے یہاں سے نکلنے نہیں دے گا۔ اب وہ جاتی بھی تو کہاں، اس کی ماں نے تو اسے بیچ دیا، لیکن کیوں کیا؟ وہ اتنی بے مول تھی؟ روح سوچتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور اس کی سگی ماں نہ تھی، لیکن وہ ماں تو تھی۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ اگر اس کی جگہ اس کی اپنی تینوں بیٹیوں میں سے کوئی اور ہوتا تو کیا وہ اس کے ساتھ بھی ایسا کرتی؟ کبھی نہیں۔ بیچنے کے لیے تو اس کے پاس سوتیلی بیٹی تھی، جسے بیچنے کے بعد اس کو کوئی افسوس نہ تھا۔ اگر یارم اس سے محبت نہ کرتا تو اس وقت کہاں ہوتی؟ یہ سوچ بھی اس کے دل کے کئی ٹکڑے کر رہی تھی۔ یارم جیسے قاتل کے ساتھ جہاں اس کا رہنا ناممکن تھا، وہیں وہ اپنی ماں کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اپنی بے بسی پر جتنا رو سکتی تھی روئی، پھر اٹھ کے باہر آ گئی۔ اگر یارم سب کچھ چھوڑ دیتا تو اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی، لیکن اب نہیں۔ یارم کبھی بھی نہیں بدل سکتا، وہ تو ایک درندہ تھا، اس لیے اس نے یارم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ روح کی زندگی میں یارم جیسے شخص کی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ ایک قاتل کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اسے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں آئی۔ ابھی اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی ہی تھی کہ سامنے ٹیبل پر سے شفا کا فون نظر آیا، جبکہ وہ دونوں باہر دھوپ میں بیٹھی تھی۔ روح نے جلدی سے فون اٹھایا اور اپنے کمرے میں آئی۔ یارم کس طرح سے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی باتوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ اس کے پل پل کی خبر رکھتا تھا، اس کی چوری سے لے کر اس کے آفس روم تک جا کر ثبوت ڈھونڈنا۔ یارم کسی نہ کسی طریقے سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ روح نے انتہائی احتیاط سے شفا کا فون اپنے ہاتھ میں چھپایا اور بیڈ کے سائڈ سے اپنا فون اٹھایا، کیونکہ اس کے پاس سارم کا نمبر اسی فون میں سیو تھا۔ اب روح کو کسی ایسی جگہ پر جانا تھا جہاں شفا اور میری کی نظر سے بچ سکے۔ وہ باہر نکلی اور نظر چھت کی سیڑھیوں پر پڑی۔ اس سے پہلے وہ کبھی چھت پر نہیں گئی تھی۔ اس نے ایک نظر باہر لان کی طرف دیکھا جہاں وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنا شروع کی تاکہ اس کے قدموں کی آواز باہر نہ جا سکے۔ چھت پہ جا کے اس نے سارم کو فون کیا۔ انجان نمبر۔ سارم نے سوچ
سمجھ کر اٹھایا۔ سارم پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، میں یارم کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ کبھی نہیں بدل سکتے، روح نے روتے ہوئے کہا۔ سارم کو بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اور یارم کے بیچ اس معصوم کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ وہ یہ تو سمجھ چکا تھا کہ روح اب اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، اب اسے یارم کے پاس رکھنا بے مقصد تھا۔ وہ اپنے مطلب کے لیے ایک معصوم کا استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ روح تم اس وقت کہاں ہو؟ میں لوکیشن ٹریس کر کے وہاں پہنچتا ہوں، تم بس وہاں سے نکلو، سارم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن سارم میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ میں تو چھت پہ ہوں، آپ سے چھپ کر بات کر رہی ہوں۔ باہر لان میں وہ دونوں بیٹھی ہیں، گاڑی کے سامنے ڈرائیور کھڑا ہے، باہر دروازے پر چوکیدار ہے، میں یہاں سے نہیں نکل سکتی، روح نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ روح کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی تھا۔ چھت کے آگے پیچھے دیکھو، کہیں تو کوئی جگہ ہوگی نکلنے کی، سارم نے اسے سمجھا کر کہا۔ تو وہ چھت سے آگے پیچھے وہاں سے نکلنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا۔